بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام اہل وطن خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آج میرا دل بہت افسردہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال جس نے تباہی مچائی اور لوگ بے گھر ہو گئے اور لوگ بیچارے مر گئے، کچھ پانی کی نظر، کچھ سیلاب میں بہہ گئے، کچھ گھر گرنے سے اس کے اندر دفن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ جو سب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بے گھر ہوئے ان کی آباد کاری میں ان کے لیے آسانی پیدا کرے، اور جن لوگوں کا نقصانات ہوا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے خوشحال کر دے، آمین ثم آمین۔ اب میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پرانی قوموں کو بھی یہ پیغام دیے کہ ہم ان معاشرتی برائیوں میں گر گئے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تباہیاں آتی ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا، تو وہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح سے پیغمبروں کی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو کسی کو بندر بنا دیا، کسی پہ مینڈکوں کی بارش کی، کسی کے اندر زمین سے پانی آیا، کہیں پر زلزلے آئے۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم جو ہے یہ اب پیغمبر چونکہ نہیں ہیں تو اس لیے اب ہمارے لیے اس طرح کے طوفان، اس طرح کی مصائب، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگہانی صورتحال اب شاید نہ ہو۔ لیکن میں آپ سب کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں، اور ہم جانتے بھی اس بات کو کہ یہ اس زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک مخصوص جگہ پر کم آبادی تھی، اور ایک علاقہ تھا مخصوص، پوری دنیا میں اس وقت تباہی نہیں آئی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے ملک میں، دنیا میں، آج کے اس دور حاضر میں، تو ہمیں بھی محسوس ہوگا اور ہمارے تجربات میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج بھی اسی طرح مخصوص علاقوں میں تباہیاں ہو رہی ہیں۔ وہ ہم عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب ہے، کیونکہ اب ہم اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ 2005 میں مظفر آباد میں زلزلہ آیا، تو اس مخصوص علاقے کے اندر وہ زلزلہ آیا اور وہاں پر وہ تباہی مچی، اور مظفر آباد تقریباً تباہ ہو چکا تھا۔ پورے پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح ایک ایریا تھا اسلام آباد میں جہاں پر فلیٹس تھے، وہ ایک فلیٹس کی وہ سارے کے سارا گرا اور تباہ ہو گیا۔ 1945 میں کوئٹہ میں زلزلہ آیا، پورا کوئٹہ تباہ ہوا، اور آج بھی کوئٹہ میں اگر ہم حالات دیکھیں تو اتنی بارشیں آج تک کوئٹہ میں نہیں ہوئیں، اس طرح کی سیلابی صورتحال کوئٹہ میں اور اس کے گرد و نواح بلوچستان میں نہیں ہوا جیسے آج کل یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ اب کوئٹہ جو کہ جس کا زمینی رابطہ، ریل کا رابطہ اور فضائی رابطے سب منقطع ہو چکے ہیں، وہاں پر گیس پچھلے 7-8 دنوں سے بند ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے سوات کا ایریا ہے جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بلڈنگیں بڑی بڑی مضبوط ہیں، یہ نہیں گر سکتی، تو اللہ نے وہ بھی دکھایا کہ وہاں پہ بلڈنگز، ہوٹلز ایک جھٹکے میں، ایک سیکنڈ میں زمین بوس ہو گئی۔ یہ سب چیزیں، سونامی انڈونیزیا میں، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تباہی ہوتی ہے، اور وہ تباہی جو ہے وہ امریکہ میں بھی ہوئی، جہاں پر برف کے طوفان آئے، بہت زیادہ وہاں پہ بھی نقصانات ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں
اتنی برائیاں بڑھ چکی ہیں اور ہم اس کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ یہ برائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، اور یہ جو طوفان، یہ سیلاب اور یہ تمام مصیبتیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو جہاں پر معاشرتی برائیاں بڑھ جاتی ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ جہاں آبادی کم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا، باقی قوموں پر بارشیں، کسی پہ مینڈک کی بارشیں، کسی کو بندر بنا دیا گیا، تو یہ تمام ان قوموں پر عذاب تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طریقے سے مخصوص علاقوں میں، جیسے ہمارے یہاں پہ مظفر آباد میں زلزلہ آیا، کوئٹہ میں 1945 میں زلزلہ آیا، یہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تمام کی وہ نشانیاں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں جب برائیاں بڑھ جانے لگتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں مخصوص علاقے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر ایک فرد اگر وہ مجرم ہے اور وہ بہت برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو ہم نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی گولی مار دیتا ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک فرد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا انجام اس کو دکھا دیتے ہیں، لیکن جب کسی علاقے میں ہو تو وہاں پر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تباہی کوئی نہ کوئی قدرتی آفات کے ذریعے سے اس بستی کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے سبق حاصل کریں اور اللہ سے ڈریں اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، تاکہ ہم آج کوئی حاجی صاحب ملاوٹ کر رہے ہیں، کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ مسجدوں میں جائیں، وہاں سے جمعے کی نماز کے دوران جاتا ہے بندہ، وہاں سے چپلیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ مسجد میں جانے کا ہمارا اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یار مسجد جائیں، یہ نہ ہو کہ نیا جوتا 3-4 ہزار کا لیا کوئی اٹھا کے لے جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ملاوٹ، جب ہم ذخیرہ اندوزی ہم کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹینٹس کی، باقی راشنز کی، کپڑوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، سیلاب زدگان کے علاقوں میں لوگ مخیر حضرات خرید کر بھجوا رہے ہیں، تو وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ پیٹرول جو ہے وہ اگلے دن بڑھنا ہوتا ہے تو پیٹرول بند کر دیتے ہیں ذخیرہ اندوزی کے، جی ہمارا منافع زیادہ ہو جائے گا۔ کیا کریں گے اتنا پیسہ؟ ہم نے سنا سکندر کا ہاتھ باہر تھا کہ دیکھ لیں قبر کے اندر کچھ نہیں لگے، جس سے پوری دنیا فتح کی۔ باقی ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر، ضیاء الحق صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو سب خالی آتی گئے، سب چیزیں یہاں چھوڑ گئے۔ تو کمائی، ایمبیزلمنٹ ہم کریں اور بے شک ہم اس اگلی نسلوں کو دے دیں وہ، لیکن جواب ہم نے ہی دینا اللہ کو۔ تو ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا کہ خانے وال کے اندر ایک مولانا صاحب نے 2 لڑکوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ توبہ استغفر اللہ، عذاب نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد اور عورت محبت کر سکتے ہیں تو 2 مرد بھی محبت کریں۔ یہ جو مغربی تہذیب ہم اختیار کر رہے ہیں، مغرب نے ہمیں یہ اس طرف دھکیل دیا ہے۔ آج لڑکی جو ہے وہ سلیو لیس پہن کے باہر جا رہی تھی، ہمیں مذہب نے تو نہیں سکھایا۔ پھر اگر کسی سے مذہب کی بات کریں تو کہتے ہیں وہ انفرادی نہیں، اجتماعی بھی باتیں ہیں ہماری۔ اگر انفرادی ہوتی تو نبی کیوں آتے؟ نبی آئے ہیں پوری اجتماعی طور پر وہاں کر ریفارمز لانے کے لیے، اس آبادی کے لیے، اس علاقے کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پوری دنیا کے لیے، اس میں جب جو برائیاں، معاشرتی برائیاں، ان کو دور کرنے کے لیے آئے۔ تو اب نبی تو نہیں آئیں گے، اب یہ پیغام ہم سب نے مل کر آگے پہنچانا ہے، اور وہ پیغام اس وقت ہم پہنچائیں گے جب ہمارے اندر وہ برائیاں نہیں، ہمارا کریکٹر صحیح ہوگا۔ اسی طرح میں اپنے ٹاپ براس جو ہمارے ٹاپ لیڈرشپ ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، خدارا آپ لوگ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ یا IMF سے سود اللہ سے کھلی جنگ ہے۔ IMF کا قرضہ واپس کریں، اتنے پیسے ہیں آپ لوگوں کے پاس، آپ یہ قرضہ واپس کریں، اس قوم کو اس سود سے نجات دلائیں۔ اسمبلیوں میں جب آپ لوگ جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہاں پہ اللہ گلہ اور وہاں پر جو برائیاں ہیں جو اور پھر غیبتیں کرنا وہاں بیٹھ کر، یہ کیا ہے یہ ہمارے لیڈرز ہیں؟ خدا کے لیے آپ سوچیں۔ آپ آج اپنے آپ کو
جتنا اخراجات آپ نے کیے ہوئے ہیں اپنے اوپر ذات پہ سرکاری اس کو ختم کر دیں. آج آپ وہ اخراجات ختم کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے خزانے میں پیسے جمع ہوں گے اور IMF کا قرضہ ادا کریں گے, اور آئندہ نہ قرض لینے کی توبہ کریں, ان پہ عیاشی نہ کریں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مرنا ہے, سب جانتے ہیں. ایوری ہیومن بینگ از اے مورٹل, وی نو دیٹ. لیکن ہم نے اس سے آنکھیں چرائی ہوئے. یہ دماغ ہمارا کہتا ہے کہ مریں گے, دل قبول نہیں کرا. جس دن ہم اس دل سے قبول کرنا شروع کر دیں گے نا تمام چیزوں کو, تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. ہمیں اپنے کریکٹر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کریکٹر جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتا. اگلی نسل کے کریکٹر کو بنائیں, اگلی نسل کو اس چیز سے تباہی سے بچائیں کہ ان لوگوں کے اوپر یہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا, آخرت میں بھی جواب دینا پڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین کردار کے مالک ہوں, اور ہمارے اس ملک میں جو معاشرے میں اس وقت برائیاں پھیل رہی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے.